بندے ہو کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب کون حاصل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ قرب حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بندہ خاص ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، پھر اپنی نسبت جو ہے وہ بندہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا لے۔ تو حضرات گرامی، ان ساری چیزوں میں داخل ہونے کے لیے انسان کو سب سے پہلے تصوف کی جو منزل ہوتی ہے اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ احباب کو تصوف کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ آپ احباب نے تصوف کا سنا ہے کہ تصوف کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرات گرامی، تصوف جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کے لفظ 4 بنتے ہیں، مثلاً تے، صاد، واو اور فا، اس سے مراد کیا ہے؟ تصوف۔ اب آپ احباب نے اس تصوف کو جاننا ہے، تصوف کیا ہے۔ آج میں اب آپ کے لیے تصوف کو اپنی سمجھ کے مطابق، جو میں نے اپنے شیخین سے، میں نے اپنے بزرگوں سے جو میں نے تصوف کا سنا ہے، وہ تصوف یہ ہے، اس کے 4 لفظ ہیں۔ ایک لفظ تا ہو گیا، ایک صاد ہو گیا، ایک واو اور ایک فا، یہ 4 لفظ بنتے ہیں۔ آئیے آپ تصوف میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اس بندے کو کس چیز پر عمل کرنا ہوگا؟ تو غور کیجئے، سب سے پہلے جو بندہ تصوف میں یعنی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو تصوف پر عمل کرنا پڑے گا، اور تصوف پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے تا پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی 2 نقطوں والی تے جسے ہم بولتے ہیں نا اردو میں، تے بولتے ہیں، عربی میں تا بولا جاتا ہے۔ اس تا میں جو 2 نقطے ہیں اس لفظ کی یہ دلیل دے رہے ہیں، اس کام کی، اس مقصد کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ تا سے مراد توبہ ہے۔ مثال کے طور پہ توبہ کیسی؟ یہ نہیں کہ بندہ پہلے گناہگار تھا تو توبہ کر لے۔ اللہ کے قریب ہوتا ہی وہ بندہ ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، جسے اللہ کے ساتھ پیار ہو، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو۔ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اللہ کے قرب میں شامل ہونے کے لیے اسے سب سے پہلے تا پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی توبہ کرنی پڑے گی۔ جیسے ایک صاف کپڑا ہوتا ہے نا، سفید کپڑا، وہ گندا نہیں ہوتا، اسے پھر دھویا جاتا ہے۔ دھویا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں اور نکھار پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بندہ توبہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اور نکھار پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور نکھار اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ انعام ہے صالحین کا۔ صاد سے تے کے آگے ہے صاد، صاد سے مراد ہے صالحین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو اپنے صالحین کی صف میں شامل کر لیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا صالح بندہ، اچھا بندہ، نیک بندہ، اللہ کے قرب والا۔ اور جب بندہ توبہ کر کے صالحین کی شاہ میں چلا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا تو میرا بندہ ہے، اب میں تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی دوست سے مراد اگے تے سے مراد توبہ، صاد سے مراد صالحین، صالحین بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو اگلا نام جو عطا فرماتا ہے، واو سے مراد ہے ولی، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد صالحین، صالحین میں ولی سے مراد اللہ کا دوست، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے توبہ کر لی، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو گیا، اب میں تجھے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، تو میرا دوست ہے۔ پھر وہ بندہ دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ اب وہ ولی اللہ کا بنا، وہ ولی دنیا کا بنا، وہ ولی رسول اللہ کا بنا، یعنی کس کا دوست ہے وہ؟ اس کے آگے لفظ ہے فا کا۔
فا سے مراد ہے فنا. کیا ہے؟ فا سے مراد ہے فنا، تا سے مراد توبہ، صاد سے مراد صالحین، اور واو سے مراد ولایت، ولی. اب وہ ولی بنا تو فنا ہو کے بنا. اب وہ فنا کس سے ہوا؟ کیا اس کی لگن اللہ کے ساتھ ہو گئی؟ اگر اللہ کے ساتھ ہے اس کی لگن تو پھر وہ فنا فی اللہ ہو گیا. اگر اس کی لگن اپنے شیخ کے ساتھ ہے تو فنا فی الشیخ ہو گیا. اگر اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے تو فنا فی الرسول ہو گیا. اگر ان سب میں اس کی نسبت نہیں ہے، دنیا دار ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. لیکن ایک بندہ ہوتا ہے، ایک خاص بندہ ہوتا ہے جو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ ہو گیا. وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں آ گیا، اللہ کے خاص بندوں میں آ گیا. تو جو بندہ دنیا کے معاملات میں زندگی گزارتا رہا، وہ بندہ جو تھا وہ ہے اللہ کا بندہ، مخلوق اللہ کی ہے اللہ کا بندہ، لیکن عام بندہ ہے. جیسے قرآن مجید میں دو طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پکارا ہے نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور دوسرے مقام پر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بندے سبھی اللہ کے ہیں. جیسے شاعر کہتا ہے نا، ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو سامعین اکرام، یہ ولیوں کی صحبت جو ہوتی ہے، اللہ کے قرب میں جانے کے بعد جو ولی اللہ جو ہوتے ہیں، جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت کر لیتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی قربت کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا حمام میں گیا تو وہاں پر ایک بندے نے مجھے مٹی دی، مٹی کی ایک ڈلی دی، ایک ٹکڑا دیا مٹی کا. مٹی اس نے مجھے دی، میں نے دیکھا ہے مٹی، اس میں خوشبو جو گلاب کی آ رہی ہے، آئے ہائے ہائے، اس میں خوشبو پھولوں کی آ رہی ہے. میں نے بندے سے پوچھا یہ مٹی تو کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے کہا حضور یہ مٹی ہے. میں نے سونگا. شیخ سعدی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے مٹی سے پوچھا مٹی تو خوشبودار کیسے ہو گئی؟ وہ مٹی کہتی ہے میں کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو مجھ میں پھولوں کی خوشبو آ گئی ہے. تو مجھے ایمانداری سے اب یہ بتاؤ، جو بندہ اللہ کے ولی کے ساتھ رہے اس کے پاس شیطان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ دنیا دار کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر مٹی کی نسبت پھول سے ہو جائے تو مٹی سے خوشبو آ جائے، تو جو اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں داخل نہیں کرے گا؟ کرے گا. تو اس کے لیے سامعین کرام، آج میں یہ اپنا پیغام اپنے پیج چشتی میڈیا کے چینل سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو.